کہ آزادی کا جشن منانے کے لیے ہر کوئی پرجوش دکھائی دے رہا ہے۔ لاہور بھی رنگوں میں رنگ گیا ہے۔ شہر کی مختلف سرکاری عمارتوں پر سبز اور سفید رنگ کی لائٹیں سجا دی گئی ہیں۔ وابڈا ہاؤس، جی پی او، ٹاؤن ہال اور دیگر عمارتیں جگمگا رہی ہیں۔ مزید کیا مناظر ہیں یہ بتائیں گے حمزہ خورشید۔ جی بتائیے۔ ہاں جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ٹاؤن ہال مال روڈ پر، اور مال روڈ پر جتنی بھی سرکاری بلڈنگز ہیں اس میں سے بیشتر کو 14 اگست کی آمد کے سلسلے میں سجا دیا گیا ہے۔ اگر میں سجاوٹ ہونے والی بلڈنگز کی بات کروں تو سجاوٹ ہونے والی بیشتر سرکاری بلڈنگز میں جی پی او، اس کے علاوہ ٹاؤن ہال اور جو وابڈا ہاؤس ہے وہ شامل ہے، جبکہ جو کچھ سرکاری بلڈنگز ہیں ان کی جو سجاوٹ کا کام ہے وہ بھی مکمل کیا جا رہا ہے۔ اگر میں سجاوٹ کی بات کروں تو سرکاری بلڈنگز کو ہری اور سفید لائٹس لگا کر اور بڑے بڑے جھنڈے آویزاں کر ان کی سجاوٹ کا کام مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ جو سرکاری بلڈنگز ہیں ان کی جو سراؤنڈنگز کے علاقے ہیں، جیسے اگر کوئی ساتھ چھوٹا سا باغ لگتا ہے، یہاں پر جو باؤنڈری وال جس کو کہا جاتا ہے اس کو بھی بھرپور طریقے سے لائٹس لگا کر ہرے اور سفید رنگ کی ان کی سجاوٹ کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ جبکہ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی جو پاکستان کی 76ویں سالگرہ ہے اس کو بھرپور طریقے سے اور جوش و خروش سے منائیں گے، جیسے کہ ہر سال مناتے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ صدر مملکت کا یوم آزادی کے موقع پر قیدیوں کی سزاؤں میں کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ قیدیوں کی سزاؤں میں 180 روز کی کمی کی منظوری دے دی گئی۔ عمر قید کے مجرم، 65 سال سے زائد عمر کے مرد و خواتین قیدی اور 18 سال سے کم عمر کے افراد جو اپنی 1/3 سزا کاٹ چکے ہیں وہ سزاؤں میں کمی کے فیصلے سے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ دہشت گردی میں سزا یافتہ مجرم، قتل، جاسوسی اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث قیدیوں کی سزائیں برقرار رہیں گی۔ زنا، چوری، ڈکیتی، اغوا، مالی جرائم اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے مجرموں کی بھی سزائیں کم نہیں ہوں گی۔ پاکستان کا 76واں یوم آزادی جوش و خروش سے منانے کی تیاریاں جاری ہیں۔ بازاروں میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار آ گئی ہے۔ مہنگائی کے باوجود بچے، خواتین، نوجوان اور بزرگ جھنڈے جھنڈیاں خریدنے میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں۔ جشن آزادی کو ملی جوش و جذبے سے منانے کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ ملک بھر کی طرح صوبائی دارالحکومت میں بھی نوجوان، بچے، بوڑھے اور خواتین سبھی سجاوٹی اشیاء خریدنے میں مصروف۔ گنپت روڈ بازار میں جھنڈے، جھنڈیوں، بچوں کے پرنٹڈ سوٹ، جشن آزادی کی مناسبت سے خصوصی آرٹیفیشل جیولری، باجے اور بیجز کے سٹالز پر رش۔ بچیوں اور خواتین کے لیے سفید اور سبز رنگ کی چوڑیاں، ہیئر بینڈز، کیچر، کانوں کے جھمکے، پونیاں اور بریسلیٹ، ہر چیز سبز پرچم کی عکاسی کر رہی ہے۔ پچھلے سال کی نسبت چیزوں کی قیمتوں میں 35 سے 50% اضافہ ہوا ہے، لیکن شہری اپنی حیثیت کے مطابق خریداری کرتے نظر آ رہے ہیں۔ شہری کہتے ہیں مہنگائی کے باوجود جشن آزادی جوش و خروش سے منائیں گے۔ زندہ قومیں آزادی کے لیے دی گئی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرتی۔ مہنگائی بہت ہے لیکن پھر بھی ہم اپنی جشن آزادی بڑے جوش و خروش سے منائیں گے، لیکن ہماری طرف سے پورے پاکستان کو جشن آزادی مبارک۔ زندہ دلانے لاہور کا جوش اور خروش 14 اگست کا دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ محب وطن قوم ہے اور اپنے یوم آزادی پر یہ بھرپور جوش و جذبے کا اظہار کر رہے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ پچھلے سال کی نسبت چیزوں کی قیمتیں بڑھی ہیں، اس کے باوجود رش کم نہیں ہوا۔ کیمرامین محمد بلال کے ساتھ فہد امین، لاہور نیوز۔ لاہور میں جشن آزادی کی رنگا رنگ تقریبات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور رافع حیدر نے جشن آزادی تقریبات کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ تقریبات میں پرچم گشائی، عمارتوں کا سجاوٹی مقابلہ، آتش بازی کا مظاہرہ بھی ہوگا۔ صوبائی دارالحکومت میں جشن آزادی کی رنگا رنگ تقریبات کا طویل سلسلہ شروع۔ ڈپٹی کمشنر لاہور رافع حیدر نے تقریبات کا شیڈول جاری کر دیا۔ رافع حیدر کہتی ہیں کہ جشن آزادی تقریبات میں پرچم کشائی، عمارتوں کا سجاوٹی مقابلہ اور بھرپور آتش بازی کا مظاہرہ ہوگا۔ جشن آزادی سائیکل ریس، موٹر سائیکلوں کار شو، فیملی گالا اور موسیقی بھی ہوگی۔ تقریری مقابلہ، مصوری کی نمائش اور خواتین کی تعمیر پاکستان کانفرنس بھی ہوگی۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر کا کہنا ہے کہ فیملیز کے لیے خصوصی طور پر لبرٹی مارکیٹ میں فیملی گالا منعقد کیا جا رہا ہے۔ 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب کو شایان شان آتش بازی کا مظاہرہ ہوگا۔ 14 اگست کی شام فٹ بال سٹیڈیم میں موسیقی منعقد کی جائے گی۔ عوام سے گزارش ہے کہ تقریبات میں شامل ہونے کے لیے وقت سے پہلے تشریف لائیں۔ جشن آزادی ملی جوش و جذبے سے منائیں، باہمی عزت و تکریم کا خیال رکھیں۔ جشن آزادی تقریبات کا سلسلہ آج سے شروع ہو کر 14 اگست تک جاری رہے گا۔ 14 اگست قریب آتے ہی ہر کوئی وطن کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے۔ لاہور کے واہگہ بارڈر پر پرچم گشائی کی تقریب میں رونقیں بڑھ گئی ہیں۔ پاکستان فوج کے جوانوں نے شائقین کے لہو گرما دیے۔ مدثر حسین کی رپورٹ دیکھیے۔
آزادی کے مہینے میں لاہور کے واغا بارڈر پر پرچم کشائی کی تقریب کے رنگ عام دنوں سے بالکل جدا۔ جذبہ حب الوطنی اور شائقین کا جوش کمال کا تھا۔ سبز ہلالی پرچم فضا میں بلند ہوا تو پاک فوج کے جوانوں نے شائقین کے لہو کو گرما دیا۔ فضا اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔ پاک فوج کے جوانوں کی پریڈ کی دھمک ایسی تھی کہ سرحد پار بی ایس ایف اہلکار کی رائفل نیچے جا گری۔ خواتین، بچے، بوڑھے اور نوجوان ہر کوئی وطن کی محبت میں دیوانہ نظر آیا۔ فرسٹ ٹائم یہاں پہ آئی ہوں اور یہاں پہ سب کے جذبے دیکھ کے اور یہ جو قومی ترانے لگے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کے بہت ہی امیزنگ فیلنگ ہے، بہت جذبہ ہے جی، اور میں سب کو بہت سلوٹ کرتی ہوں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ہم یو کے سے آج اگست میں پاکستان کو وزٹ کر رہے ہیں، فیملی کو وزٹ کر رہے ہیں اور فیملی کے ساتھ یہاں کے واغا بورڈ ہے۔ اٹس این امیزنگ فیلنگ، امیزنگ انسپریشن۔ بہت مزہ آ رہا ہے مجھے یہاں پر، اور میں لوگوں کو دیکھ رہی ہوں، مجھے بہت پراؤڈ فیل ہوا ہے، لوگوں کا جذبہ دیکھ رہی ہوں، مجھے بہت اچھا لگا، اور میں سب کو باقی سب کو بھی یہی کہوں گی کہ یہاں پر آئیں پریڈ دیکھنے کے لیے، پاکستان کے لیے اپنا جذبہ دکھائیں۔ شائقین نے پاک فوج کے جوانوں کو اپنے قریب پا کر موقع کو غنیمت جانا اور جی بھر کر تصاویر بھی بنائیں۔ کیمرہ مین محمد شہباز کے ساتھ مدثر حسین، لاہور نیوز۔ شاندار پریڈ کے حوالے سے رپورٹ تو آپ نے دیکھ لیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ گریٹر اقبال پارک میں 14 اگست کو آتش بازی کا شاندار مظاہرہ ہوگا۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس میں انتظامات پر بریفنگ دی گئی ہے۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا کہنا تھا کہ گریٹر اقبال پارک میں 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب رات 12 بجے شاندار فائر ورکس ہوگا۔ تقریب 10 سے 15 منٹ کے دورانی پر مشتمل ہوگی۔ 13 اور 14 کی درمیانی شب گلبرگ اور ایل ڈی اے سٹی میں بھی فائر ورکس کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ اجلاس میں ڈائریکٹر ڈی جی ہیڈ کوارٹرز آصف حسین، اسسٹنٹ کمشنر صاحبزادہ یوسف اور دیگر افسران بھی موجود ہوں گے۔ نگراں صوبائی وزیر ابراہیم حسن مراد نے ننھے منھے بچوں کی جشن آزادی کی تیاریوں کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ ابراہیم مراد اچانک ایک سٹال پر رکے اور عوام میں گھل مل گئے۔ بچوں کی جشن آزادی کی خوشیاں دوبالا ہو گئیں۔ صوبائی وزیر نے بچوں میں قومی پرچم اور بیجز بھی تقسیم کیے۔ ابراہیم مراد کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی 76ویں جشن آزادی کی خوشیاں قوم اور ہم سب مل کر ایک ساتھ منائیں۔ 14 اگست کا دن ہمیں ملک کے لیے دی گئی قربانیوں کی ناقابل فراموش داستانیں سناتا ہے۔ پوری قوم جوش و خروش سے پاکستان کا 76ویں یوم آزادی منائے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ استحکام پاکستان پارٹی نے ڈویژنل عہدیداروں کے تقرر کا اعلان کر دیا ہے۔ مراد راس لاہور ڈویژن کے صدر اور میاں خالد محمود جنرل سیکرٹری ہوں گے۔ اسحاق خاکوانی، عمران اسماعیل اور غازی گلاب جمال مرکزی سینئر نائب صدر نامزد کر دیے گئے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی نے سردار تنوین اریاز کو آزاد کشمیر کا صدر مقرر کر دیا۔ سیکرٹری جنرل عامر کیانی نے عہدیداروں کی تقرری کے حوالے سے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ اہم خبر ہے جو کہ آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی نے ڈویژنل عہدیداروں کی تقرر کا اعلان کر دیا ہے۔ مراد راس لاہور ڈویژن کے صدر اور میاں خالد محمود جنرل سیکرٹری ہوں گے۔ اسحاق خاکوانی، عمران اسماعیل اور غازی گلاب جمال مرکزی سینئر نائب صدر نامزد ہو گئے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی نے سردار تنویر اریاز کو آزاد کشمیر کا صدر مقرر کر دیا۔ سیکرٹری جنرل عامر کیانی نے عہدیداروں کی ترقی کے حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ اس حوالے سے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے نشے کے عادی افراد کی بحالی اور منشیات فروشی کے سدباب کا پائیدار پلان طلب کر لیا ہے۔ نشے کے عادی افراد کی بحالی کے لیے خصوصی سینٹر کے قیام کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، نشے کے عادی افراد کی بحالی اور منشیات فروشی کے سدباب کا پائیدار پلان طلب، نشہ آور اشیاء بیچنے اور استعمال کرنے والوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا حکم، نشے کے عادی افراد کی بحالی کے لیے خصوصی سینٹر کے قیام کا فیصلہ، ایسے افراد کو قیام و طعام اور علاج کی سہولت مفت فراہم کی جائے گی۔ محکمہ صحت نشے کے عادی افراد کی مستقل بحالی کے لیے ڈاکٹر، طبی عملہ اور ادویات فراہم کرے گا۔ محکمہ سوشل ویلفیئر قیام و
काम और दीगर इंतजामात करेगा। पुलिस नशे के आदी अफराद की नकलो हरकत महदूद बनाएगी। निगरान वज़ीर पंजाब की रायवंड रोड पर मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए खसूसी सेंटर को फौरी फंक्शनल करने की हिदायत। शाम के भटिया में भी मनशियात से बहाली का मरकज कायम करने पर गौर। स्कूलों और कॉलेजेस में मनशियात फरोशी को हर कीमत पर रोका जाए। वज़ीर आला की पुलिस को हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि मनशियात सप्लाई करने वाले बड़े माफिया को कानून के शिकंजे में लाया जाए। इंसदाद मनशियात के मिशन को संजीदगी से लेना होगा। ANF और दीगर इदारों के इश्तराक से मनशियात के मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल किया जाएगा। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। जिना हॉस्पिटल में हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस एहलकार के दरमियान झगड़े का ये मामला है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के रहनुमाओं ने ASI और मुतल्लिका SP की मुअत्तली का मुतालबा कर दिया। मंगल से OPD की हड़ताल का ऐलान भी कर दिया है। जनरल हॉस्पिटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ग्रैंड हेल्थ अलायंस के रहनुमाओं का कहना था कि थाना जौहर टाउन के ASI ने बदतमीज़ी की। सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ जाली FIR काट दी गई। ज़मानत मंजूर होने के बावजूद उनके घर में छापे मारे जा रहे हैं। ASI को मुअत्तल ना किया गया तो मंगल से जिना हॉस्पिटल की आउटडोर सर्विसेज मुअत्तल कर दी जाएंगी। पोजीशन होल्डर्स हों या नुमाया नंबरों में इम्तिहान पास करने वाले तलबा, पंजाब कॉलेजेस सबकी अवलीन तरजीह बन गया। लाहौर में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के 5 कैंपसेस में ओपन मेरिट और स्कॉलरशिप लिस्टें जारी कर दी गई हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म, पंजाब कॉलेजेस में मेरिट लिस्टें लगा दी गईं। पोजीशन होल्डर्स समेत हाई अचीवर्स पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का हिस्सा बनने की दौड़ में शामिल। तलबा और तालिबात को 100% तक स्कॉलरशिप्स दिए जा रहे हैं। लाहौर के शालीमार कैंपस, मीनार पाकिस्तान कैंपस और सिटी कैंपस में दिन भर तलबा का रश रहा। कैंपस 8 और एयरलाइन कैंपस में पहुंचने वाले तलबा की तादाद भी हजारों में थी। तलबा और उनके वालिदैन मानते हैं कि पंजाब कॉलेजेस बेहतरीन तालीमी मुस्तकबिल की जमानत हैं। यहाँ पे लेक्चर्स बहुत अच्छे थे, तो MD-CAT की तैयारी के लिए डेफिनेटली आपको पंजाब कॉलेज ही प्रेफर करना चाहिए। मेरे 1078 मार्क्स थे साइंस ग्रुप में और मुझे फुल स्कॉलरशिप मिली है और मैं बहुत खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी होल फैमिली पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज से पढ़ी हुई है और मैंने प्री फर्स्ट ईयर नहीं ली हुई, लेकिन मुझे बाय सेल्फ खुद कॉलेज बहुत पसंद है। पंजाब कॉलेजेस के मुख्तलिफ कैंपसेस के प्रिंसिपल और एडमिशन हेड्स के मुताबिक तलबा को तालीमी कारकर्दगी, हम निसाबी और खेलों में टैलेंट की बुनियाद पर 100% तक स्कॉलरशिप्स दिए जा रहे हैं। ई लर्निंग प्रोग्राम से तलबा को ट्यूशन की जरूरत नहीं रहती। रोबोटिक्स और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन पंजाब कॉलेजेस के अलावा किसी और इदारे में नहीं होती। मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स में बच्चे और वालिदैन आ रहे हैं, उनका इत्मीनान है पंजाब कॉलेज के ऊपर कि वो अपने बच्चे को यहाँ ला रहे हैं। गहमा गहमी है, बच्चे अपना मेरिट लिस्ट देखने आ रहे हैं और अपना एडमिशन आज कंफर्म करवा रहे हैं और लातादाद स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दी गई हैं। पंजाब कॉलेजेस में दाखिले का अमल मुकम्मल होने के बाद रवां माह से क्लासेस का आगाज कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में ई-लाइब्रेरी का क़याम मुशीर खेल वहाब रियाज ने इफ्तिताह किया है। तलबा ई-लाइब्रेरी से 2 लाख से ज़ायद किताबों से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। मशीर खेल पंजाब वहाब रियाज ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया। वाइस चांसलर सैयद असगर जैदी भी हमरा थे। मशीर खेल पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान के लोग बहुत काबिल हैं, बस मुनासिब रहनुमाई चाहिए। कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जल्द मुकम्मल हो। पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा बीमारियों से, चीज़ों से दूर रखता है। तलबा ने GCO में ई लाइब्रेरी के क़याम को खुशाइन करार दिया। बहुत अच्छा इकदाम किया इन्होंने ई लर्निंग के हवाले से, क्योंकि सर मैं बहुत से ऐसे दोस्तों को, लोगों को जानता हूँ जिनके पास लैपटॉप नहीं है, जिनके पास एक नॉलेज गैप आ गया, तो ये नॉलेज उस गैप को कवर करने के लिए काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। कलमी नुस्खों की अहमियत अपनी जगह, मगर तलबा के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक किताबों तक रसाई फिंगर टिप्स पर मौजूद है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़। महंगाई ने किसी शोबे को नहीं छोड़ा है। अप्रैल 2022 से गाड़ियों की कीमत में 2-4 लाख का नहीं बल्कि 30 लाख रुपए तक का इजाफा हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। इत्तेहादी हुकूमत ने खूब काम किया, हर तरफ महंगाई का राज रहा। अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक गाड़ियों की कीमत में 30 लाख रुपए तक इजाफा हुआ। टोयोटा यारिस 1.3 का रेट अप्रैल 2022 में 30,90,000 रुपए था। 14,72,500 रुपए महंगी होकर कीमत 45,11,500 रुपए तक पहुँच चुकी है। टोयोटा करोला 39,09,000 से बढ़कर 61,62,000 रुपए की हो गई। 22,35,000 रुपए तक महंगी हुई। होंडा सिविक स्टैंडर्ड का रेट 30
30,50,000 रुपए बढ़ा। कीमत 55,49,000 रुपए से 85,99,000 रुपए तक जा पहुंची। होंडा सिटी 1.2 के दाम 32,64,000 थे। 15,35,000 महंगी होकर 47,99,000 रुपए की हो गई। सुजुकी आल्टो VXR की कीमत 16,75,000 थी। 9,39,000 महंगी होकर 26,12,000 रुपए की हो गई। सुजुकी वैगनार VXL अप्रैल 2022 में 21,29,000 रुपए की थी। इत्तेहादी हुकूमत में 12,83,000 महंगी हुई और कीमत 34,12,000 रुपए तक जा पहुंची। बात यहाँ तक ही खत्म नहीं होती। फैक्ट्री रेट के अलावा हर गाड़ी का डीलर रेट अलहदा है और मजीद अदायगी करना पड़ती है। एक जानिब रिकॉर्ड तोड़ महंगाई तो दूसरा बेलगाम LPG माफिया अवाम पिस गए। PDM के 16 माह में गरीब शहरियों पर LPG के बम गिराए गए। महंगाई के मारे आवाम को कभी LPG भी सस्ती ना मिली। ओगरा की जानिब से कुछ मरतबा कमी की गई मगर मार्केट में महंगी ही बेची गई। गैस माफिया आज भी मनमाने रेट्स लेने पर बाजिद। दीगर अशिया की तरह LPG की कीमत भी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। PDM हुकूमत के कुछ महीनों में गैस सस्ती तो की गई मगर ओगरा के रेट्स पर हुकूमत अमल दरामद ना करा सकी। 1 अप्रैल 2022 को LPG 13 रुपए किलो महंगी हुई। कीमत 247 रुपए थी लेकिन मार्केट में गैस 270 रुपए किलो तक फरोख्त हुई और किसी ने ना पूछा। मई में 15 और जून में 13 रुपए कीमत कम हुई मगर फिर 32 रुपए इजाफा किया गया। सितंबर में 6 रुपए फी किलो महंगी हुई मगर नवंबर दिसंबर में 14 रुपए महंगी की गई। जनवरी 2022 में भी उल्टी गंगा बहाई गई। कीमत 12 रुपए कम हुई लेकिन माफिया ने 50 रुपए बढ़ा दी। फरवरी में 60 रुपए और मार्च में 12 रुपए किलो LPG महंगी की गई। अप्रैल में 49 रुपए कमी हुई मगर माफिया ने कमी की बजाय उल्टा 10 रुपए कीमत बढ़ा दी। जून में 37 रुपए और जुलाई में 20 रुपए कमी हुई। अगस्त में 24 रुपए इजाफा हुआ। ओगरा की जानिब से LPG 201 रुपए किलो मुकर्रर है मगर LPG माफिया आज भी मनमानी करते हुए 250 रुपए फी किलो तक बेचने पर बाजिद है। जराए का कहना है कि चंद साल पहले मौसम गर्मा में LPG 120 से ऊपर नहीं जाती थी। 2 बरस से गर्मियों में भी LPG 200 रुपए से ऊपर बिक रही है।